قبر یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. آج کہتے ہیں نا کہ یہ قبر والے ہیں، یہ اہل قبر ہیں. اعلی حضرت سے کسی نے سوال کیا تو فرمایا کہ اگر آپ جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں قبر اور آپ کے درمیان دیوار ہے پھر تو نماز جائز ہے، لیکن قبر اگر نظر آ رہی ہے اور آپ اسی رخ پر کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر نماز جائز نہیں ہے. یہ جو آج مزارات پر ہمارے جاہلین جو اعمال کرتے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، اعلی حضرت سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ طواف صرف خانہ کعبہ کا ہے. رہی بات مزار مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو طواف اس کا بھی جائز نہیں ہے. تو پھر کسی اور مزار کا طواف کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کسی نے سجدے کے حوالے سے سوال کیا. یاد رکھنا کہ رکوع کی کیفیات میں جانا بھی یہ بھی عبادت کا حصہ ہے نا، کہ ایسی کیفیت اختیار کرنا کہ لگے کہ یہ رکوع کر رہا ہے، یا ایسی ہیئت میں جانا کہ لگے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے. اعلی حضرت نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا. فرمایا کہ سجدہ تعبدی عبادت والا سجدہ جو کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کسی بھی مزار پر یا کسی بھی شخصیت کو. اور سجدہ تعظیمی بھی کرنا، اس کی بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے ممانعت فرمائی. آج ہمارے لوگ ہی چادروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، اور دیکھا جائے تو ایک کاروبار اس میں شروع ہو چکا ہے. آپ یہاں چادر ڈالتے ہیں، وہاں وہ بک جاتی ہے مارکیٹ میں. اندھا دھند کمائیاں ہیں. اچھا پوچھا جائے بھائی کیوں ڈالتے ہیں؟ بھائی ہم تو ڈالیں گے. اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ چادریں ڈالنے کے حوالے سے کسی مزار اقدس پر، کسی ولی کے مزار پر، تو فرمایا کہ چادر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک جگہ بہت سی کتابیں رکھی ہوئی ہوں، جس کتاب پر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے. خانہ کعبہ جہاں پر موجود ہے وہاں پر اور بھی عمارتیں ہیں، جس عمارت پر غلاف چڑھا ہوا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے. تو فرمایا کہ قبرستان میں بہت سی قبریں ہیں، کسی قبر پر چادر چڑھی ہوتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے. تو فرمایا کہ ایک چادر کافی ہے، جب تک وہ صحیح سلامت ہے، جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو تو دوسری چادر ڈالنا جائز نہیں ہے. کتنی میں سمجھتا ہوں شرمندگی کی بات ہے کہ وقت کا امام، ہمارا امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، آج ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں. جو ان تمام باتوں کی سختی سے ان کا رد فرمانے والا ہو، آج یہی باتیں ان پر چسپاں کی جا رہی ہوں. اس سے بڑی بدقسمتی کچھ اور نہیں ہے.